الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان عجولا. وقال في موضع آخر إن الإنسان خلق هلوعا. وقال في موضع آخر خلق الإنسان ضعوفا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی قدرت کاملہ سے انسان بنا کر پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم سب کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار اعزازات و اکرام کے ساتھ نوازا ہے. خلیفہ بنایا گیا ہے ہم لوگوں کو. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خلق الانسان ضعوفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. آج جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، دنیا میں دیکھتے ہیں تو انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اکڑ کر چل رہا ہے، وہ تکبر کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. لیکن آج انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور تکبر اور اکڑ کر چلتا ہے. جس زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے وہ زمین کہتا ہے یا اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان اکڑ کر چلنے والے کو اپنے اندر دھسا لوں، اپنے اندر دبوچ لوں. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے ضعوفہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. کیوں؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ادنا سا چیز مکھی جو ہوتا ہے ایک چھوٹا سا چیز ہے، لیکن جب کسی انسان کے اوپر آ جاتا ہے، کبھی یہاں کبھی چہرے پر، کبھی منہ پر، کبھی ناک پر، جب بیٹھنے لگتا ہے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. مجلس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن جب مچھر تکلیف دینا شروع کرتا ہے تو پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان. ایک چھوٹا سا مچھر ہے، اب وہ پریشان، اس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، ہاتھ کبھی ادھر مار رہا ہے کبھی ادھر مار رہا ہے. جب گرمی کا موسم رہتا ہے، جب سوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ مچھر کے ڈر سے مچھردانی لگا کر سوتا ہے. کمزور ہے کہ نہیں انسان؟ ایک مچھر سے ڈر گیا. ایک بادشاہ ہے، اپنے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مچھر اس کو پریشان کر رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. کیا کہتا ہے وہ؟ اللہ رب العزت نے مچھر کو کیوں پیدا کر دیا ہے؟ پریشان کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس مجلس میں ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ مچھر ہمیں اور آپ سب کو اپنی اوقات دکھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ ہم اپنی اوقات کو دیکھیں،
ہم اپنے کیا تھا زندگی کو دیکھیں، ہم کس طرح تھے اور ابھی کس حال میں ہیں۔ اپنے اوقات کو یاد دلانے کے لیے مچھر کو پیدا کیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے بڑی بڑی طاقت والے مخلوق ہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لیکن اس سے ہم کو ڈر نہیں لگتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا آتا ہے کہ اس کے دربار لگے ہوئے، اور جنات انسان سب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دربار میں، اور حکم دے رہے ہیں کہ ملکہ بلقیس آنے والی ہے۔ کون ایسا طاقتور ہے، کون ایسا شخص ہے جو کیا آتا ہے کہ اس کے تخت کو میرے سامنے حاضر کر دے اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ ایک دیو یعنی جنات نے کہا کہ میں کیا آتا ہے کہ اس کو لا کر حاضر کر دوں گا۔ کتنے ٹائم میں؟ کہا کہ آپ کوئی مجلس سے اٹھتے اٹھتے میں اس کا کیا آتا تخت لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اتنے بڑے طاقتور، اس کے پورے محل کو اٹھا کر لا کر کیا آتا کہ بولا کہ آپ کے جگہ لا کر رکھ دیں گے، ایسا طاقت جنات کو۔ حضرت کیا تھا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ قوم لوط جو ایک بستی تھی، اللہ رب العزت نے اس پر عذاب اتارا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اس کی زمین اس بستی کو پلٹ دو۔ کیا کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ بستی کو پورا کیا تھا زمین سمیت اٹھایا اور زمین اوپر آسمان سے اس کو پلٹ دیا، اور اس کے اوپر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے پورے بستی والے ختم ہو گئے، دس ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس طرح طاقتور کیا آتا ہے کہ مخلوقات ہے اللہ رب العزت کا۔ میرے محترم بزرگوں دوست، اس لیے کہا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان حریص پیدا کیا گیا ہے، حریص لالچ والا انسان کے اندر حرص اور لالچ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو سونے کا ایک وادی دے دی جائے، انسان کو سونے کا ایک وادی دے دی جائے تو اور بھی وہ طلب کرے گا، اور وہ اس حرص سے ہوگا، لالچ کرے گا، ایک وادی اور اس جیسا مل جاتا، اور اگر دوسرا وادی سونے کا مل جائے تو اور خواہش کرے گا کہ اس طرح کیا آتا ہے کہ سونے کا وادی مل جاتا، یہاں تک کوشش کرتا، تمنا کرتا ہے کہ کاش میں ہی سونے کا وادی بنانے والا بن جاتا۔ اس طرح تمنا کرنے لگتا ہے جب انسان کے پاس آنے لگتا ہے۔ ایک غریب انسان کمزور ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، وہ لوگوں سے کہتا ہے میں کیا کروں، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جا رہا ہے، اس کے پاس جاؤ دعا کروا لو تو اللہ رب العزت تمہیں کچھ عطا فرما دیں گے، تمہارے رزق میں جو بھی کماؤ گے تمہارے کام لگ جائے گا، جاب لگ جائے گا، یا اللہ رب العزت غیب سے تمہاری مدد فرما دیں گے، دعا کر دیں گے اس بزرگ۔ وہ شخص اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس بزرگ سے کیا کہتا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیجئے کہ میرے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، بھوکا ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہو جائے۔ تو وہ بزرگ اشارہ کر دیتا ہے مٹی کے ڈھیلے کی طرف، جو ہی اس مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ ڈھیلا سونے میں بدل جاتا ہے اور وہ شخص اس کو لے لیتا ہے۔ جب ایک ڈھیلا مل گیا پھر اندر ہر سے پیدا ہوا، لالچ ہو گیا، پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اس بزرگ کے، پھر کہتا ہے تم کو کیا ہو گیا، مل تو کیا، کہتا اور کچھ ہو جائے، پھر اور اشارہ کر دیتا ہے کہ وہ ڈھیلا لے لو، پھر کہتا ہے کہ اور کچھ، پیچھے چلنا لگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ایسا انگلی چاہیے کہ جس سے اشارہ کروں تو سونا بن جائے۔ اتنا لالچ، کچھ نہیں جانتے ہیں، کچھ نہیں کھانے کے لیے، سونے کا ایک ڈھیلا مل گیا، دوسرا ڈھیلا مل گیا، اور بعد میں کیا کرے کہ مجھ کو ایسا انگلی چاہیے جس سے میں اشارہ کروں تو سونا بن جائے۔ اتنا لالچ انسان کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ خلق الانسان ہلوعا، خلق الانسان عجولا، کہ ہم نے انسان کو جلد باز پیدا کیا، ہم نے انسان کو، اللہ رب العزت کہہ رہے کہ ہم نے انسان کو جلد باز پیدا کیا، ہر چیز میں جلدی کرتا ہے کہ کیسے میں جلدی جلدی کامیاب ہو جاؤں، کیسے جلدی جلدی مکان بنا لوں، کیسے جلدی جلدی ہم چار چکا فور ویلر لے لوں، اس طرح کیسے میں پیسہ والا بن جاؤں، پیسہ کمانے والا بن جاؤں۔ جلدی ہی کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ آپ روڈ پر دیکھیے جو بھی حادثات ہوتے ہیں جلدی کی وجہ سے، سوچتا ہے کہ ہم جلدی سے یہاں سے وہاں پہنچ جائیں، جس کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ انسان کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کتنا جلدی ہو سکے کوئی دوائی کھا لے کہ ہم کہتے ہیں ایک دن میں ٹھیک ہو جائے۔ ایک انسان
बीमार है, किसी सुबह में किसी और डॉक्टर के पास गया, दवाई लिया, खाया, ठीक नहीं हुआ, शाम में फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर रात भर खाया, वो गोली अगर क्या है तो ठीक नहीं हुआ, फिर शाम में क्या है तो सुबह में दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। इतना जल्दबाज इंसान है कि सोचता है कि गोली खा लो डॉक्टर के पास तो वो क्या है हमको सेहत मिल जाए। अगर कोई शख्स एक कारोबार करता है, 3 महीना उसमें लगा, फिर 3 महीने के बाद दूसरे कारोबार शुरू कर दी कि इससे भी किस तरह फ़ायदा हासिल करूँ, फिर वो कमाता है, फिर दूसरा और कारोबार शुरू कर देता है 2 महीने के बाद कि इससे भी कैसे कमाने लगो। इतना लालची है। फरमाया कि जिस इंसान के अंदर इतना हिर्स, इतना लालच हो और इतने अयूब उसके अंदर हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे शख्स को कैसे क्या आता है कि खलीफा बना लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैं इंसान को अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। इंसान को मैंने अपना खलीफा बनाया, तो जब इंसान को क्या आता है कि इतने अयूब हैं इंसान के अंदर, लालच भी है, हरीस भी है, जल्दबाज भी है, फिर क्या आता है कि उसको खलीफा कैसे बना दिया गया। तो किसी ने कहा कि उसके इंसान के अंदर इल्म है, किसी ने क्या कहा कि इंसान के अंदर इल्म है जिसकी वजह से उसको क्या था खलीफा बनाया गया। आप सोचिए कि इंसान से ज़्यादा तो जिन्नातों के पास इल्म है, फरिश्तों के पास ज़्यादा इल्म है, शैतान के पास ज़्यादा इल्म है, तो कैसे इनको बनाया गया। तो किसी ने कहा कि नहीं, अकल की वजह से क्या था इंसान को खलीफा बनाया गया। तो कहा कि अकल तो फरिश्तों के पास भी है, जिन्नात और शैतान के पास भी अकल है। इतना अकल था, इतना समझ था, इतना इल्म था क्या था कि शैतान के पास कि जब उसको निकाल रहा था तो वो समझ लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं। इंसान के अंदर है वो कि मोहब्बत का जज्बा। इंसान के अंदर क्या है? मोहब्बत का जज्बा है, जिसकी वजह से इंसान को क्या था खलीफा बनाया गया कि अल्लाह को पसंद करता है। फरिश्ते जब से उसको बनाया है उस वक्त से लेकर जब तक उसकी ज़िंदगी है उस वक्त तक वो इबादत में लगे हुए हैं। जिन्नात वो भी अल्लाह की इबादत में लगे हुए करते हैं, लेकिन अल्लाह की डर की वजह से। क्यों कर रहे हैं वो इबादत? जिन्नात और फरिश्ते अल्लाह की डर की वजह से वो इबादत कर रहे हैं। लेकिन इंसान जब अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। जब इंसान के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत आती है, उसका दिल अल्लाह का कहता मिठास आने लगता है, मज़ा आने लगता है, तो फिर वो इबादत में लगता है। जब इबादत की चाशनी, इबादत का मिठास उसके अंदर आ जाता है, अल्लाह का क्या कहता है कि मोहब्बत उसके दिलों में आ जाती है, फिर वो अल्लाह के घरों में आता है और अल्लाह की इबादतें करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत ईमान की मिठास उसको पता चलता है। किसको? हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछें, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछें कि जब उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, जुल्म दे रहा था, फिर भी आहद कर रहे थे, उनसे पूछा है क्यों ऐसा? कह रहा था कि मुझे मज़ा आ रहा है। क्यों? कि मज़ा आ रहा है मुझे मार खाने में, इस तरह का मुझे क्या है अल्लाह की तरफ। ऐसे उन्होंने ईमान बनाया। अल्लाह वाले जब अपने ईमान को बना लेता है तो उसको इबादत करने में, अल्लाह से लो लगाने में इतनी क्या तक मज़ा आता है कि दूसरे कोई काम करने में मज़ा नहीं आता। आज हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, फजर के वक्त सोते रहते हैं, फजर में सोए हुए रहते हैं, जोहर में कारोबार में बिजनेस पे लगे रहते हैं, असर में खेलकूद में घूमने में लगे रहते हैं, मगरिब में बाजार में, रात में गपशप में, ना जाने किसके खिलाफ किसकी गिबत, किसकी क्या आता कि चुगलखोरी में लगे रहते हैं और कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि ईमान हमारे अंदर इस तरह जमा नहीं। अल्लाह का क्या कहता है, ईमान का मज़ा हमारे अंदर नहीं आ रहा, ईमान का लुत्फ़ अल्लाह के तरफ हमारा लौ नहीं लगा हुआ। जिसका लौ अल्लाह से लग जाता है, अल्लाह से जिसका ताल्लुकात मिल जाता है और इबादत से जिसको लुत्फ़ मिलने लगता है, तो वो क्या है, तो सिर्फ अगर फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आता है तो फजर की 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज से उसका दिल नहीं भरता है। वो सोचता और भी इबादत करूं, फजर की नमाज़ पढ़ता है और बैठे रहता अल्लाह की इबादत करते रहता है। इशराक की फिर 4 रकात पढ़ता है, इशराक की 4 रकात पढ़कर फिर वो अपने काम के लिए जाता है, फिर उसको दिल नहीं लगता है तो फिर आकर 4 की नमाज़ें पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज़ें करता है। अगर गर्मी रहता है तो दिन में सोचता है कि रोज़ा रहूं, रात ठंड का आता है कि रात में इबादतें करता है। इस तरह की चाहत होती किस तरह मैं दिन में भी रोज़ा रखूं, रात में भी इबादतें करूं। जब ठंडी का मौसम आता है तमन्ना करता है कि काश लंबी दिन होता तो रोज़ा ज़्यादा देर तक हमारा रहता। हमें एहसास होता हमारे भूखा रहने का कि जब हम भूखा रहे तो अल्लाह की इबादत करें।
میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے کیا کہ میرے اندر محبت اللہ کی محبت ڈال دے۔ اللہ رب العزت کے پاس گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت سے دعا کیا اس شخص کے بارے میں، نوجوان کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے اندر میری محبت نہیں آ سکتی۔ پھر اس شخص نے کیا کہ جب آیا تو کہا کہ تمہارے اندر اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ پھر کہتا کہ تھوڑا سا ایک قطرہ ہی آ جائے اللہ کی محبت میرے اندر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اس کے لیے کہ یا اللہ اس کے اندر ایک قطرہ ہی محبت کا ڈال دے اپنا۔ جب اس کے اندر ایک قطرہ محبت کا ڈال دیتا ہے تو وہ باغ میں حفاظت کرتا رہتا ہے، باغ میں رہتا ہے، تو ایک قطرہ محبت ہونے کی وجہ سے وہ شخص وہاں نہیں رہ پاتا، وہ پہاڑوں میں جنگلوں میں چلا جاتا ہے، وہاں کی اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اور جب کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہاں فلاں شخص تھا، فلاں بندہ تھا، کہاں ہے؟ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ کبھی جنگلوں میں بھٹکتا ہے، کبھی کیا آتا ہے پہاڑوں میں رہتا ہے۔ جب کھوجتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے کہ وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے۔ اس شخص کو پہلا سلام کرتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے، تیسرا سلام کرتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے، تو یہاں تک کہ اس سے کہتا ہے شخص کیا ہو گیا تم کو، تم میرا سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو کیا تھا میرا بندہ، اس کے اندر میرا کیا تھا کہ ایک قطرہ کیا تھا محبت آ گیا۔ یہ دنیا والے کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، کسی سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، میرے ہی طرف لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ میری محبت اس کے اندر آ گئی۔ ہمارے اندر آج محبت نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہے، عبادت کا جوش اور ولولہ ہمارے اندر نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم 5 وقت کی ہماری چھوٹ رہی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف ہم نہیں جڑ رہے ہیں، اب دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کہیں آج نیا سال آنے والا ہے، نہ جانے کتنے لوگ کس طرح کی تیاری کی ہوگی، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ نیا سال کی خوشخبری منائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے کہ یہ 1 سال ہمارا گزر گیا، ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے 1 سال کم ہو گیا، موت کے ہم قریب ہو گئے، تو 1 سال جو گزرا ہے نہ جانے ہم نے اس میں کیا آتا ہے کہ گناہیں کی ہے، کون سے کتنے ہم نے عبادتیں کی اور کتنے گناہیں کی ہے۔ ہم سوچیں اپنے اندر کہ یا اللہ ہم کتنے گناہیں کی ہیں اور کتنے عبادتیں کی ہیں۔ اگر زیادہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو توبہ اور استغفار کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ آئندہ سال جو آنے والی ہے، نہ جانے کب ہماری موت آ جائے، کب کتنا ہم موت سے قریب ہو گئے ہیں، ہم کو اور بھی اچھے سے عبادت کرنے کے موقع عطا فرما۔ یہ سال ہمارا ایسے ہی گزر گیا، عبادت نہیں کر سکے اس سال میں، آئندہ جو نیا سال آنے والا ہے اس میں ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمنا ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ ہماری موت کا قریب ہو رہا ہے اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔